تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نجات کے لیے توحید اور سنت کے ساتھ مخلص ہونا یہ شرط ہے نجات کی، اور توحید و سنت کے ساتھ مخلص ہونے کا معیار یہ ہے کہ تیرے دل میں توحید اتنی پختہ ہو جائے کہ ہر مشرک کی گنجائش ختم ہو جائے، تیرے دل میں سنت محمد مصطفیٰ اتنی پک جائے، اتنی رس جائے، اتنی پختہ ہو جائے کہ کسی بدعت اور بدعتی کی گنجائش تیرے دل میں نہ رہ جائے، اور کسی کی بدعتی کی عزت و تکریم نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے وہ درجہ اخلاص والا، اور اسی کا نام ہے براءت عن البدعہ، براءت عن الشرک۔ تو جب تک یہ براءت نہیں ہوتی اور تیرے دل میں توحید و سنت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، اس وقت تک ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، من احب للہ، جس نے محبت رکھی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا، بولو ختم کرتا ہوں، جس نے بغض رکھا کس کے لیے؟ معلوم ہوتا ہے بغض رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جی بغض رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن کس کے ساتھ ہوگا بغض؟ مشرک اور بدعتی کے، موحدوں کے ساتھ نہ، مشرک اور بدعتی کے ساتھ۔ آج لوگوں نے الٹا سمجھ لیا، مشرک اور بدعتی کے ساتھ محبت اور موحدوں کے ساتھ بغض۔ انہوں نے حدیث کو الٹا سمجھا، من احب للہ وابغض للہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، بغض بھی اللہ کے لیے رکھا، وَآتَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ بدعتی کا تعامل نہیں کرنا، مشرک کا تعامل نہیں کرنا، یہ مشرک ہے، مبتدع ہے، اس سے رک گیا، اور رکا کس کے لیے؟ للہ، اس کا مقصد تھا اللہ کی رضا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا قد وجد حلاوت الایمان، اس آدمی نے ایمان دی چس پا لئیے، چاشنی ایمان کی اس کو نصیب ہو گئی۔ لیکن یہ صرف حدیث نہیں، قرآن پاک نے اصحاب رسول کی عظمتوں کے بیان میں جو دو لفظوں میں خلاصہ نکالا، وہ کیا نکالا؟ اشداء علی الکفار۔ میرا بھائی یہ تو قابل مزہ جملہ ہے، آج تجھے یہ بھی عیب نظر آنے لگ گیا؟ اشداء علی الکفار یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ کس کی؟ صحابہ کی تعریف ہے کہ صحابہ کس کے مقابلے میں سخت ہیں؟ نرم ہیں یا سخت ہیں؟ فیصلہ کر لو۔ بس آج یہ سختی ہمارا جرم ہے، بغض للمشرکین والمبتدئین یہ ہمارا جرم ہے۔ اور اللہ نے صحابہ کی کیا ذکر کیا ہے؟ مدح، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، برحماء بینہم، آپس میں نرم، اور کافروں کے مقابلہ میں، اور آج کھیل الٹا ہو گیا، آپس میں سخت اور مشرکوں اور بدعتیوں پر نرم۔ نرمی ادھر چلی گئی اور سختی اپنوں کی طرف آ گئی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، من احب للہ وابغض للہ۔ اور میرا بھائی میری مجبوری ہے، میں اپنے نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کس طرح چھوڑوں؟ اپنے ناراض ہوں، خدا کی قسم سارے ناراض ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لا زہر، کوئی پرواہ نہیں۔ میں پیغمبر کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، خدا کے قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ سن لو دو ٹوک لفظوں میں میری بات، ساری دنیا کی جماعتوں کو چھوڑ سکتا ہوں،
ساری دنیا کے فرقوں کو چھوڑ سکتا ہوں، ساری برادریوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے اساتذہ مشائخ کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں خدا کے قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، محمد عربی کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میری بات تو نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ افادات بخاری ذرا اٹھاؤ، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے افادات، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی ضیاء النور پڑھ لو خدا کے لیے۔ اور شیخ القرآن کا نام تو سنا ہے نا، انہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ فرمایا لعن اللہ من آبا محدثن، اس آدمی پہ خدا کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، جو کسی بدعتی کی عزت کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، اور افادات بخاری میں پیر طریقت نے لکھی، سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے ضیاء النور میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیر والوں نے لکھی، فرمایا اور استدلال کیا کہ جو آدمی کسی بدعتی کی تعظیم کرے، بدعتی کا اکرام کرے، بدعتی، اچھا بدعتی کے جنازے پڑھنا اکرام ہے یا نہیں؟ جی، بدعتی کو امام بنانا، بدعتی کی تعریفیں کرنا، اچھا بدعتی صرف زندگی میں ہوتا ہے یا مرنے کے بعد بھی بدعتی ہوتا ہے؟ یہ بھی آج معیار بدل گیا، زندگی میں پیر بدعتی ہے اور مرنے کے بعد ولی اللہ ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، موت آئی تو بدعت ختم، اب وہ بن گیا ولی اللہ۔ نیک شخص کہتے ہیں جی مردوں کو کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا پھر فرعون کے بارے میں جتنی آیتیں نکالو قرآن سے۔ یہ تبت جزا ابی لہب پڑھتے ہو، ابو لہب زندہ ہے مردہ ہے؟ مردوں کو تو کچھ نہیں کہنا۔ پتہ نہیں یہ رہبنڈی ذہن تمہارے اندر کہاں سے آ گیا، یہ ساری ادھر کی مصیبت تمہارے اندر آ گئی۔ وہ جی اخلاق کے خلاف ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کس والا اخلاق؟ معیار ذرا مقرر کر، کس والا اخلاق؟ پیغمبر والا اخلاق یا تیرے ہاں اخلاق کا معیار بھی کچھ اور ہے؟ اگر ہے پیغمبر والا اخلاق تو گواہ رہ جاؤ، پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے کسی کو اختلاف؟ پیغمبر کا اخلاق بولو قرآن ہے۔ اب جو الفاظ قرآن میں آ گئے ان کو گالیاں کہنا اور دشنام ترازی کہنا، یہ ایمان ہوگا یا کفر ہوگا؟ جی اچھا، قرآن پاک میں ہے مولویوں کے بارے میں، علماء سو کے بارے میں، کمثل الحمار، نرے کھر کے گدھے خر، غٹ خر، نرے خر، نرے گدھے۔ سنائیں اخلاق سے کام گر تو نہیں کیا؟ کمثل الحمار۔ ایک اور پیر صاحب کے بارے میں قرآن بولا، اور تمہارے تو پیر بھی سارے مصنوعی ہیں، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی۔ سن رہے ہو میری بات؟ نام تھا اس کا بلعم باورا، بڑا بزرگ گدی نشین، اور اس کی بڑی مستجاب الدعوات، پیغمبر کا زمانہ بھی پایا، حضرت موسیٰ پیغمبر کا بقول مفسرین۔ ویسے اصل بات ہم تو کہتے ہیں یہ ہر بدعتی کی مثال ہے، ہر مشرک کی مثال ہے، آگے دلیل موجود ہے۔ تو چلو بہرحال شاہ نے اس کے ورود میں انہوں نے اس کا واقعہ بھی لکھ دیا، بڑا پیر، بڑا بزرگ اور منع منایا گدی نشین۔ اب جب وہ آیات سے نکلا نا، اللہ کا مسئلہ چھوڑا،
تو قرآن نے اسے کیا کہا؟ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مَثَلُهُ كَمَثَلِ اس پیر کی مثال کتے والی، پیر نہیں کتا ہے، کون کہتا ہے؟ بول، کون کہتا ہے؟ اچھا یہ اخلاق کے خلاف ہو گئی ہے، ماشاءاللہ یہ گالیاں بن گئی ہیں۔ اور فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اولئک مشرک، پیر ہو مولوی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، خنزیر سے بھی بدتر۔ ساری دنیا کی مخلوق جتنی شریر مخلوق ہے سب سے بدترین مشرک ہے، بدعتی ہے، مشرک اور بدعتی ہے۔ اب بطور فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نرا گند ہے۔ حضرت شیخ القرآن اس کا معنی کرتے تھے مشرک نری ٹٹی ہے۔ ہن آنکھ ذرا گالیاں ہو گئی ہیں، مشرک نرا گند ہے، مشرک نری ٹٹی نجاسن، اس لیے فرمایا فلا یقربوا مسجد الحرام، یہ میری مسجد کے قریب کوئی مشرک نہ آئے۔ سختی تو نہیں ہو گئی؟ اچھا ایک اور بزرگ مرا، بڑا پیر، سبحان اللہ، صحیح موٹا تازہ پیر، پیغمبر کریم نے اس کو اپنی قمیض بھی پہنائی، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، پیغمبر کریم نے امامت کروائی۔ جب آپ واپس آنے لگے اوپر سے آواز آئی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرا پیغمبر ان کلمہ گو مشرکوں سے کوئی مر جائے، یہ جو کلمہ گو مشرک پیر کی شکل میں، ملا کی شکل میں یہ موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی مر جائے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اس کے بعد ان پہ کبھی تجھے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی بھی اجازت نہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والا پیر ہے، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، اور کبھی کبھی جہاد میں بھی جاتا تھا۔ کون جناب؟ حضرت اقدس عبداللہ ابن ابی لعنت اللہ علیہ لعنن کبیرہ، یہ وہ پیر ہے اور بڑا چودھری بھی ہے، پیر بھی ہے، مر گیا۔ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ ایک اور پیر مرا، خواجہ ابو طالب، نعت خان بھی ہے اور بہت بڑا پیر بھی ہے، چودھری بھی ہے، بڈیرا بھی ہے، اور یہ تو پتہ نہیں کوئی چوڑا نکلا، کوئی چنگڑ نکلا، کوئی کہیں سے نکلا، کوئی مدے والی فیکٹری سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور وہ ابو طالب وہ میرے نبی کا چچا ہے، نسب تو بڑا صاف ہے، بڑا پاک نسب ہے بھی میرے نبی کا چاچا ابو طالب، ہے بھی سفید داڑھی، پرانا بزرگ، اور آج والے پیر تو کھانے کے ہیں، کمانے کے نہیں۔ اور ابو طالب وہ ہے جو پیغمبر کریم کے ساتھ وہ شیب ابی طالب کی جیل میں بھی رہا، جو پیغمبر کا دفاع بھی کرتا رہا اور مشرکوں سے مقابلہ بھی کرتا رہا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ بھی مامور رہا۔ وہ چاچا اور وہ معمولی پیر نہیں، وہ میرے علی المرتضی شیر خدا، ان کے والد بھی ہیں، میرے نبی کے چچا بھی ہیں، اور اب مر گئے۔ اور حضرت علی آئے، اب کہتے ہیں جی مر جائے نا پھر کچھ نہ کہو، اے ذرا ویکھیے ہن مر گیا نے، مرا ہوا پیر، اتنی خدمات والا پیر، اور کیا کہتی ہیں؟ حضرت علی آئے، واہ صحابہ تمہاری غیرت پہ بھی قربان جاؤ، کیسے اشداء علی الکفار کا نمونہ ہے،
آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انا امک الزال قد ماتا، تھوڑا کافر چاچا مر گئے، گمراہ چاچا مر گیا، انا امک الزال قد ماتا، تمہارا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ الزال فتوہ لگایا حضرت علی نے اور فرمایا وہ چاچا، گمراہ چاچا، کافر چاچا، بے دین چاچا، مشرک چاچا، اور دوسرے حدیث میں آتا ہے ان عمک الشیخ الزال، آپ کا شیخ چاچا الشیخ الزال، وہ بوڑھا گمراہ مر گیا، بڈھا گمراہ مر گیا۔ اللہ کے محبوب کے دل میں ابھی بات ابھی منع نہیں ہوا تھا، آپ فرماتی لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میرے چاچا تو مر گیا ہے، میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ابھی یہ بات آپ نے کی، فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے آیت اتار دی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، فرمایا أَن يَسْتَغْفِرُوا، اللہ نے آیت نازل کی، ایک گل کسے نبی نو ڈھک دی نہیں، کسی ایمان والے نو سجدی نہیں، کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں، پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کا جنازہ پڑھے یا ان کے لیے کہ اللہ بخشیش یا ان کی تعریفیں کرے۔ فرمایا یہ بات پیغمبر کی شان کے لائق بھی نہیں، پیغمبر کے ماننے والوں کی شان کے لائق بھی نہیں۔ میرا بھائی میں کدھر جاؤں؟ یہ قرآن ہے قرآن کے نہیں؟ اور خیر القرون کے زمانے کے مشرکوں کی بات ہو رہی، اور تو پتہ نہیں ان خسی مشرکوں کو لے کر پھرتا ہے، یہ تو ان سے اور بھی بہت آگئی۔ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا، آگے پڑھو ذرا، اولی قربا، سکا باپ ہی کیوں نہ ہو، سکا باپ بھی کیوں نہ ہو، چاچا کیوں نہ ہو، ایسے تمہارا باپ بھی نہیں تھا، سکا باپ بھی کیوں نہ ہو، بلو کانو اولی قربا، جتنا قریبی بھی ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ ذرا دیکھ، میرے نبی کا صحابی ہے عبداللہ ابن عمر، کون ہے؟ ختم کرتا ہوں، کون ہے حضرت؟ چلو آج مسجد کا افتتاح ہے، توحید و سنت کے مسئلے پہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ لوگ مولوی آپ کو کبھی مسجد کے افتتاح پہ یہ مسئلہ نہیں سنائیں گے، کیونکہ انہوں نے مشرکوں سے چندے بھی لینے ہیں، اور ہماری مسجد انشاءاللہ خالصتاً موحدین کے تعاون سے بنے گی، تحت الاسباب، خالص حلال پیسے سے اور خالص توحیدیوں کے پیسے سے بنے گا مرکز۔ کیا خیال ہے، مشرکوں سے لینا چاہیے یا نہیں؟ جی اچھا، ماشاءاللہ سارے ہی پکے ہو، توجہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک آدمی نے کہا، یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، کہ جا کر میرے عبداللہ ابن عمر کو سلام عرض کرنا۔ اس نے جب کہا حضرت جی فلانا صوفی صاحب تجھے سلام کہہ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے سلام نہ دینا، میرا سلام کا جواب نہ دینا، اور دو باتیں کرنا، اخبر ہو انی بریء منہ، اخبر ہو انی بریء منہ، اس کو بتا دینا کہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں، بری ہوں۔ سلام بھی نہ دینا، برات کا اعلان بھی پہنچا دینا۔ کیوں؟ وجہ کہ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعی ہے۔
میں نے کیا ہے سنا ہے. تو میرا بھائی تو اس کے ماتم پہ روتا ہے جس کو سارے اپنے بھی بتی پرماننٹ بتی قرار دے رہے ہیں. تجھے تو وہ اشربوا فی قلوبہم العجل کی ہے وہ کیفیت ہے، لیکن یہ عجل بھی جو ہے یہ کوئی پتہ نہیں، عجل بھی 2 ٹنگا عجل ہے، 4 ٹنگوں والا عجل بھی نہیں، جس کو سب اپنے بھی کہتے ہیں پرماننٹ بتی. میں اب عبداللہ ابن عمر کی طرز کو چھوڑ دوں یہ کہہ کر کے یہ سخت ہے؟ حضرت یار اس سے آگے آئی تو پورا علم جہاں آ پہنچا ہے. آگے ذرا دیکھیں، باپ ملنے آیا، بیٹی کو سفر کر کے مکہ سے مدینہ 400 کلومیٹر سے زائد سفر کر کے پہنچا. وہاں جہاز نہیں، گاڑیاں نہیں، وہاں پہنچا. جب بیٹھنے لگا تو اپنی بیٹی نے نیچے سے بستر کھینچ لیا. اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ فرمایا ابو جی تو مشرک ہے، مشرک پلیت ہوتا ہے، اور یہ میرے نبی کا بستر ہے، یہ پاک ہے، نبی کے بستر پہ پلیت کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا نام تم سختی رکھتے ہو؟ خدا کے بندے یہ تو قابل مدح چیز ہے. واہ شیخ القرآن تجھ پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. پنڈی گھیب میں مناظرہ ہوا اہل حدیث کے ساتھ، روپڑی کے ساتھ، اور وہاں پر وقت کے امام محدث مفسر حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ کے شاگرد وہ مناظر تھے، وہ مناظرہ آج بھی ملتا ہے، اور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ صدر تھے. تو حضرت شیخ القرآن جب مناظرہ ختم ہوا وہاں روپڑی بیچارہ رو پڑا. 20 تراویوں پہ مناظرہ تھا، 2 گھنٹوں میں اب بھی ملتا ہے. تو روپڑی سے بات کوئی نہیں بنتی تھی. تو اسی مسجد میں بریلوی آئے چائے لے کر. شیخ القرآن کھڑے ہوئے، کہا چھوڑو لے جاؤ اپنی چائے، میں مشرکوں کی چائے نہیں پیتا. واہ شیخ القرآن تجھے کہاں سے ڈھونڈوں؟ آج یہ باتیں میرے بھائیوں خود سوچو، یہ تشدد بن گئی ہے، اس کا نام دشنام ترادی بن گیا، اس کا نام سختی بن گیا. اور چلو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، واپس آ جاؤ. توحید و سنت کے لیے برات ضروری ہے. توحید و سنت کا دعویٰ کر کے پھر جو مشرک اور مبتدع کی یاری میں مبتلا ہے، ان کے جنازوں میں شریک ہے، ان کی نمازوں میں شریک ہے، اور ان کی جماعتوں میں شریک ہے، مبتدع اور مشرکین کی، تو یاد رکھو قرآن کا صاف فیصلہ ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو ان کے ساتھ اس طرح کی محبت مودت، یہ سورۃ توبہ ہے آیت نمبر 23 ہے. فرمایا مَن يَتَوَلَّهُم، جو ان سے محبت رکھے گا، ان مشرکوں سے، خواہ وہ مشرک ہوں، اہل کتاب، مولوی یہود و نصارہ میں سے ہوں یا دوسرے ہوں، جو ان سے محبت مودت پیدا کرے گا. منکم، اے مسلمانوں تم میں سے، فاولئک ہم الظالمون، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ پکے ظالم ہوں گے. اب جن کو قرآن ظالم کہہ رہا ہے تو ہم ظالم بن جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں اور بدعتیوں سے محبت رکھنے والے اولئک ہم الظالمون. اور کس سے محبت رکھنی ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کی دھڑ کرنی ہے، رسول کی دھڑ کرنی ہے، طرفداری محبت. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اہل توحید کے ساتھ محبت رکھنی ہے، توحیدیوں کے ساتھ محبت رکھنی ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی یہ فوج کامیاب ہونے والی ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ الممتحنہ امتحان والی سورت ہے. اس کے شروع میں ذکر کیا
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، ہرگز نہ بنانا ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، وہ لوگ جو تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں، تم پہ فتوے لگاتے ہیں، مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور لفظ مماتی کو مذاق بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ تمہارے اکابرین کا مذاق بناتے ہیں نہیں بناتے؟ تو فرمایا جو تمہارے دین کا مذاق بنا لیں، اور تم حضوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، چاہے وہ مولوی ہوں، پیر ہوں، اوتوا الکتاب، امام راضی فرماتے ہیں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی اعظم، بڑے بڑے حضرت اقداس، اور یہ سارے بڑے بڑے سٹاک، یہ جتنے بھی ہیں، والکفارا، اور دوسرے کافر، اولیاء، ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، واتقوا اللہ، او مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر رتی جتنا ایمان بھی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مشرک اور مبتدع کے ساتھ بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ان کنتم مؤمنین۔ اور مقام پہ ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اور توحید والو، اور سنو میری بات، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن اور اپنے دشمن کے ساتھ دوستی نہ لگانا، اولیاء، ان کے ساتھ مودت محبت، اور ان کے ساتھ جنازے نمازیں، اور ان کے ساتھ رلا ملا، اور ان کے ساتھ جوڑ یہ نہ رکھنا، کیوں؟ تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم تو ان کے ساتھ پیار کرتے ہو اور وہ ظالم قرآن کے منکر ہیں، وہ حق کے منکر ہیں۔ ایمان سے بتاؤ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو عادتاً مردوں کے سننے کے قائل ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں یا نہیں؟ جو انبیاء اولیاء کی قبروں پہ استشفاء کا نظریہ رکھ کے جاتے ہیں قرآن کے منکر ہیں یا نہیں؟ بولو، غیرتی ایمان سے بولو۔ تو قرآن تو کہتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، اب میں قرآن کو چھوڑ دوں؟ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھ لو، سبحان اللہ، یہ قرآن، یہ دین ملت ابراہیم ہے۔ کہ سنو، اللہ نے جہاں سورہ ممتحنہ میں اعلان کروایا، آخری اعلان ہمارا جی ہے، بدأ بیننا وبینکم، بدأ بیننا وبینکم، سنو مشرکو، سنو بدعتیو، بدأ بیننا وبینکم، یہ اعلان کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے اچھا نمونہ حضرت ابراہیم کے یہ جملے ہیں، اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ میرے ابراہیم خلیل کی یہ دعوت ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، بدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کھل چکا ہے تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابدا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ او بدعتیو، او مشرکو، تمہارے ہمارے درمیان عداوت کی دیوار آ گئی، بغض کی دیوار آ گئی، یہ ہمیں آگے نہیں آنے دیتی، تمہیں ادھر نہیں آنے دیتی، یہ بغض و عداوت کی دیوار یہ رہے گی ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ صرف موسمی عداوت نہیں ہے کہ مسجد پہ قبضہ ہو گیا تو عداوت شروع ہو گئی، قریبی مدرسے پہ قبضہ ہوا تو دشمنی شروع ہو گئی، نہیں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ
دشمنی اور بغض شروع ہو گیا، اور یہ کب تک رہے گا؟ فرمایا ہمیشہ رہے گا، ایک شرط ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ایک چیز پہ عداوت ختم ہو سکتی ہے، ایک چیز پہ بغض ختم ہو سکتا ہے، تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم یہ کہنا ہوگا کہ ما فوق الاسباب، سننے والا اکیلا اللہ ہے، کوئی ما فوق الاسباب پکارے نہیں سنتا۔ جب تک یہ نہیں کہتے اس وقت تک دشمنی بھی رہے گی اور بغض بھی رہے گا، یا جوڑ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات ہے، اللہ ہمیں توحید اور سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔